حیدرآباد دکن میں کئی ایسے مقامات ہیں جو تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان مقامات میں سے ایک گول کنڈا بھی شامل ہے۔ گول کنڈا وسیع و عریض تاریخ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ ناظرین، آپ کا بہت زیادہ استقبال کرتا ہوں۔ میرا نام ہے سلمان سعود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سلمان کی بات۔ آئیے جانتے ہیں کہ گول کنڈا کا کیا مطلب ہے اور گول کنڈا کب اور کیسے وجود میں آیا۔ دراصل گول کنڈا ایک پہاڑ تھا اور وہاں تیلگو زبان بولنے والے لوگ رہا کرتے تھے اور وہ لوگ وہاں بکریاں چرایا کرتے تھے، اور تیلگو زبان میں بکریاں چرانے والے کو چرواہا جسے کہا جاتا ہے، تیلگو زبان میں انہیں گولرا کہا جاتا ہے، اور گولرا کا مطلب تیلگو میں پہاڑ ہوتا ہے۔ اب اس کو اردو میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے چرواہوں کا پہاڑ۔ چرواہے وہاں اپنی بکریاں چرانے کے لیے جایا کرتے تھے، تو اس کا نام گولرا کلرا پڑ گیا۔ اس پہاڑ پر ایک چھوٹا سا قلعہ بنا ہوا تھا۔ یہ قلعہ کاکاتیوں کے دور کا بنا ہوا تھا۔ جب میمنیوں کے صوبیدار سلطان قطب شاہ یہاں آئے تو گول کنڈا پورا علاقہ ہی گول کنڈا کہلاتا تھا۔ تو جس شہر حیدرآباد دکن کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہ شہر ابھی تک آباد نہیں ہوا تھا، وہ تو پورا علاقہ گول کنڈا ہی تھا اور یہ پوری ریاست بھی گول کنڈا ہی کہلاتی تھی۔ تو اس طرح سے گول کنڈا کا نام گول کنڈا مشہور ہو گیا۔ گول کنڈا پر کن کن سلطانوں نے حکومت کی؟ گول کنڈا کی تاریخ ویسے تو بہت قدیم ہے۔ پہلے کاکاتیوں کی تحویل میں رہا، پھر اس کے بعد اس پر باہمنیوں کی حکومت قائم ہوئی۔ باہمنیوں کے قبضے سے پہلے سن 1323 میں دہلی سلطنت کے دور میں یہ کچھ عرصہ موسورونیوں نائب کی تحویل میں رہا۔ اس کے بعد باہمنیوں نے اسے دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ باہمنیوں کے آخری دور میں سلطان قطب شاہ ترکمانستان ایران سے یہاں آئے اور انہوں نے باہمنیوں کی حکومت میں بطور سپہ سالار اپنی خدمات انجام دینا شروع کر دی۔ باہمنیوں بادشاہوں نے ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر انہیں یہاں گول کنڈا پر مامور کر دیا جو یہاں کے انتظامات سنبھال سکے۔ اس زمانے میں گول کنڈا ایک صوبہ تھا، تو وہ یہاں آ کر گول کنڈا کے صوبیدار بن گئے، اور جب باہمنیوں کے آخری بادشاہ کا انتقال ہوا تو قطب شاہ نے گول کنڈا پر اپنی حاکمیت قائم کر لی، اور یہ سن 1518 کا دور تھا۔ چونکہ گول کنڈا قلعہ بہت چھوٹا تھا اور کبھی بھی اس قلعے پر حملہ آوروں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے سلطان قلی قطب شاہ نے اس قلعے کو پختہ بنایا۔ پختہ سے مراد اس قلعے کے اطراف میں اونچی اونچی فصیلیں بنائی گئیں اور اس سے آگے خندقیں بھی کھدوائی گئیں تاکہ کوئی آسانی سے فصیلیں پار کر کے قلعے میں داخل نہ ہو سکے۔ کوئی 200 سال کے بعد تقریباً قطب شاہی دور کے 6 حکمرانوں کے بعد جب مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے قطب شاہی حکمرانوں ابوالحسن تاناشاہ کے دور میں جب گول کنڈا پر حملہ کیا تو ان فصیلوں کو توڑنا بالکل ممکن نہیں ہوا۔ یہ فصیلیں پتھروں کی طرح مضبوط نہیں ہوا کرتی تھیں، یہ فصیلیں ارادوں کی طرح مضبوط ہوا کرتی تھیں۔ آج تک ان فصیلوں کو نہیں توڑا جا سکا۔ وہ بات الگ ہے کہ کسی نے غداری کر کے اس قلعے کا دروازہ کھول دیا ہو جہاں سے مغل فوج قلعے میں داخل ہو گئی ہو، مگر یہ سچ ہے کہ ان فصیلوں کو کبھی بھی نہیں توڑا جا سکا۔ گول کنڈا قلعہ کن کن حکمرانوں کے قبضے میں رہا؟ سلطان قلی قطب شاہ سن 1518 سے لے کر سن 1543 تک حکمرانی کی۔ جب سلطان قلی قطب شاہ 99 برس کی عمر میں تھا
تو اس کے بیٹے جمشید قطب شاہ نے قلعہ دار میر محمود ہمدانی کے ساتھ مل کر سازش کی اور اپنے باپ کو قتل کروا دیا۔ یہ بھی تاریخ میں لکھی جانے والی بات ہے کہ حکومت کی خاطر ایک بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کروا دیا، لیکن عوام کو اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی اور وہ زیادہ دیر حکومت نہیں کر سکا، اور 7 سال حکومت کرنے کے بعد وہ اپنے انجام کو خود پہنچ گیا، اور یہ دور تھا سن 1550 کا۔ سلطان قلی قطب شاہ کا ایک اور بیٹا تھا ابراہیم قطب شاہ، جو اپنے بھائی جمشید قطب شاہ کے ظلم سے تنگ آ کر وہ وجے نگرم چلا گیا، اور وجے نگرم کی شہزادی بھاگوتی سے اس نے شادی کر لی تھی۔ اس زمانے میں ہندو مسلمان کے کوئی جھگڑے نہیں ہوا کرتے تھے، اور خاص طور پر دکن میں تو کبھی نہیں تھا۔ ہندو مسلمان اتحاد پہلی بنیاد گولکنڈہ میں یہ شادی ہی لگتی ہے، جو ابراہیم قطب شاہ اور بھاگوتی کے درمیان ہوئی تھی، اور یہیں سے تیلگو اور فارسی زبان کا ایک میل جول بنتا چلا گیا۔ کیونکہ قطب شاہوں کی زبان فارسی تھی اور وجے نگرم کی زبان تیلگو تھی، لیکن عشق و محبت کی کوئی زبان کہاں ہوتی ہے، اس کی تو اپنی ہی ایک الگ زبان ہوتی ہے۔ گولکنڈہ میں اس وقت دکنی زبان کا رواج تھا، تو دکنی عوام کی زبان تھی اور درباری زبان خال خال فارسی ہی رہی، لیکن فریادیوں یا عوام کی زبان دکنی ہی رہی۔ تو اس طرح سے سن 1550 سے لے کر سن 1580 تک ابراہیم قطب شاہ کا دور حکومت رہا۔ جب سن 1580 میں ابراہیم قطب شاہ اس دار فانی سے رخصت ہوا تو اس کا بیٹا محمد قلی قطب شاہ تخت نشین ہوا، اور اس وقت اس کی عمر 15 برس کی تھی۔ گولکنڈہ کی تاریخ کا تیزی سے سفر طے کرتے ہوئے میں ناظرین کو اس نقطے تک لے آیا ہوں جہاں حیدرآباد دکن کے قائم ہونے کے آغاز تک ہم اس کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ حیدرآباد دکن کی تعمیر کا منصوبہ دراصل ابراہیم قطب شاہ کا ہی تھا، لیکن اس وقت گولکنڈہ کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور پورے شہر میں طاعون یعنی پلیگ جیسا موذی مرض پھیل چکا تھا۔ لوگوں کی صحت خراب ہو رہی تھی اور سینیٹائزیشن کا انتظام اچھا نہیں تھا، تو اس وقت ابراہیم قطب شاہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ قلعے کے باہر بھی ایک آبادی قائم کی جائے۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ اگر قلعے کے باہر کوئی آبادی قائم کی جاتی تو اس میں اگر کوئی قلعے پر حملہ کر دے تو سب سے پہلے رعایا پس جاتی، اور یہ بات ابراہیم قطب شاہ کو پسند نہیں آئی، تو اس نے فرمان جاری کیا کہ کسی اور جگہ کا انتخاب کیا جائے۔ تو پھر جو موجودہ حیدرآباد دکن ہے اس سے 26 کلومیٹر دور ایک مقام ہے ابراہیم پٹنہ، تو پہلے وہ جگہ ڈھونڈی گئی، لیکن وہ بھی قلعے سے بہت زیادہ دور ہونے کی وجہ سے پسند نہیں کی گئی، اور پھر اس دوران ابراہیم قطب شاہ کا انتقال ہو گیا۔ قطب شاہی مغل دور اور آصف جاہی دور میں گولکنڈہ قلعے کی کیا اہمیت تھی؟ ریاست گولکنڈہ کی اہمیت تو یہ تھی کہ گولکنڈہ کی ریاست توسیع پا چکی تھی، اور یہ بات آج کے ہندوستان کے نقشے کے مطابق کہی جاتی ہے۔ جنوب میں مدراس تک وسیع تھا، اور جنوب مشرق میں وجے نگرم جو مچھلی بندر تک وسیع ہو چکا تھا، اور مراٹھواڑہ میں پورا گولکنڈہ کی ریاست شامل تھی۔ گولکنڈہ مال گزاری کے اعتبار سے سب سے زیادہ رئیس ریاست تھی۔ گولکنڈہ کی مٹی سے بھی اصلی ہیرے نکلتے تھے۔ یہ تو شہر ہی ہیروں کا شہر ہے۔ یہاں ایک اور چھوٹی سی ریاست تھی، اتفاق سے اس کا نام بھی گولکنڈہ ہی تھا، اور یہ آج کے آندھرا پردیش میں واقع ہے۔ وہاں کانکنی کے دوران جو ہیرے برآمد ہوئے، انہی ہیروں میں جو سب سے بڑا ہیرا برآمد ہوا وہ کوہ نور تھا۔
یہ کوہ نور کا شہر ہے، یہ نور العین کا شہر ہے، یہ ہیروں کا شہر ہے۔ گول کنڈا سے برآمد ہونے والا ہیرا کوہ نور ملکہ برطانیہ کے سر کا تاج بھی رہ چکا ہے۔ کس طرح سے حیدرآباد شہر کی بنیاد عمل میں آئی؟ اب تک ہم نے سلطان قطب شاہ کی خود مختاری سے لے کر ابراہیم قطب شاہ کی تخت نشینی تک گفتگو کر چکے ہیں۔ ابراہیم قطب شاہ سن 1550 سے لے کر سن 1580 تک تخت نشین رہے۔ گول کنڈا اس وقت تک ایک محدود جگہ تھی۔ لوگ جوق در جوق گول کنڈا کی طرف سمٹ رہے تھے اور قلعے میں اتنی گنجائش اب باقی نہیں رہی تھی کہ وہ اتنے لوگوں کو اپنے اندر سما سکے۔ اسی وقت سے یہ خیال پیدا ہوا کہ قلعے کے باہر کوئی شہر آباد کیا جائے، جس کی ساری تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اور وہ نئے شہر کی تعمیر کا منصوبہ ایک خواب کی حد تک ہی رہا۔ یہ بات ابھی تفصیل طلب ہے اور فکر کو دعوت دیتی ہے کہ خواب ذہن دیکھتا ہے یا ضرورت خواب دکھلاتی ہے، لیکن بہرحال خواب ذہن سے ہو کر آنکھوں میں اتر آتے ہیں، کبھی جاگتی آنکھوں میں تو کبھی نیند کے عالم میں۔ بہرحال ہر وجود کے لیے خواب ہے، خواب کے بغیر کوئی وجود نہیں ہے، اور خواب سے خالی کوئی وجود نہیں ہے۔ انسان خواب دیکھتا ہے، کبھی تعبیر زندگی میں مل جاتی ہے، کبھی تعبیر زندگی میں نہیں ملتی، اور ایسا ہی کچھ ابراہیم قطب شاہ کے ساتھ بھی ہوا۔ اس کا خواب ایک نیا شہر بسانے کا تھا، اس کی آنکھوں میں ہی رہ گیا، اور پھر اس نے آخرت کے سفر میں اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ لیکن ورثے میں جہاں سلطنت اپنے بیٹے محمد قلی قطب شاہ کے حوالے کی، وہیں اپنے خواب بھی اپنے بیٹے کے حوالے کر دیے۔ لہٰذا جو خواب ابراہیم قطب شاہ نے دیکھا تھا، اس کی تعبیر اس کے بیٹے محمد قلی قطب شاہ کے ہاتھوں میسر آ چکی۔ اس سے پہلے ہم حیدرآباد دکن شہر کی تعمیر اور توسیع کی طرف بڑھیں، میں اس بات کو ایک بار پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ بوقت تخت نشینی محمد قلی قطب شاہ کی عمر اس وقت 15 سال تھی۔ یہ بات تاریخ کے اوراق میں مورخین کے لیے بہت زیادہ مرکز نظر رہی ہے۔ تاریخ کے جو تنقید نگار ہیں، ناقد ہیں جو تاریخ کے، ان لوگوں نے کبھی کبھی اس بات کو بھی موضوع بنایا ہے کہ محمد قلی قطب شاہ 15 برس کی عمر میں کیا کیا کر سکتا تھا اور کیا کیا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا تجزیہ جب بھی کیا گیا سن و سال کے تقابل میں کیا گیا، لیکن میں آپ ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سن و سال کا اطلاق ذہنی ارتقاء پر ہوتا ہے۔ شہزادوں کی سن و سال کو وقت کے پیمانوں میں نہیں ناپا جا سکتا، اس لیے کہ جو سہولتیں انہیں میسر آتی ہیں اور جو ماحول ان کے اطراف میں ہوتا ہے، وہ ماحول ان کی شخصی تربیت میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اور یہ بات یہاں بھی ہوئی۔ ابراہیم قطب شاہ کا جیسے ہی انتقال ہوا، سلطنت کے بہی خواہوں نے، جو سلطنت کے لیے اچھی سوچ رکھتے تھے، ان لوگوں نے بنا انتظار محمد قلی قطب شاہ کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ حکومت بادشاہ چلاتے تو ہیں، لیکن بادشاہوں سے زیادہ ان کے مشیر حکومت چلاتے ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ کو اتفاق سے ایک بہت اچھے مشیر میسر تھے، ان کا نام تھا میر محمد مومن صاحب۔ وہ اختر آبادی تھے۔ وہ ایران کے شہر اختر آباد کے رہنے والے تھے اور ایران سے ہندوستان آ گئے تھے اور قطب شاہوں سے وابستہ ہو گئے تھے، اور قطب شاہوں نے بھی ان کی خوب قدر اور ستائش کی۔ یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ جب دنیا بھر میں جہاں جہاں انسانوں پر زمین تنگ ہوئی، چاہے روزگار کے مسائل ہوئے یا کوئی اور بات ہوئی، جیسے
سیاسی بدنظمی، جب جب لوگوں کو اپنی زمین تنگ نظر آئی تو انہوں نے ہندوستان کا رخ کیا۔ یہ بات تاریخ کے اوراق میں واضح طور پر موجود ہے۔ یہی آرین کا اس خطے میں آنے کا مقصد تھا اور یہی ہندوستان میں دوسری اقوام کے آنے کا مقصد تھا۔ یہی خاندان غلامہ کی پرورش اور پروان چڑھنے کا مقصد تھا۔ یہی مغلوں کے آنے کا مقصد تھا۔ چاہے وہ پرتگالی ہوں، چاہے وہ انگریز ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، جس پر ان کی اپنی زمین تنگ ہوئی وہ یہاں بر صغیر میں داخل ہوا۔ کوئی روزگار کے لیے آیا، کوئی علم حاصل کرنے کے لیے آیا، اور اس کی بھی کئی اور وجوہات بھی تھیں جس کی بنا پر وہ بر صغیر میں داخل ہوا۔ اسی طرح سے سلطان قطب شاہ بھی ایران سے ہندوستان آئے تھے تو ان کو بھی ضرورت یہاں بر صغیر میں کھینچ لائی تھی۔ تو حضرت میر محمد مومن صاحب بھی اسی طرح سے ہندوستان آئے اور وہ گول کنڈا سے وابستہ ہو گئے۔ ابراہیم قطب شاہ نے میر محمد مومن صاحب کو محمد قلی قطب شاہ کا اتالیق مقرر کیا تھا۔ ابراہیم قطب شاہ کے انتقال کے بعد میر محمد مومن پیشوا قرار پائے اور وہ محمد قلی قطب شاہ کی دیکھ بھال کے بھی ذمہ دار بن گئے۔ محمد قلی قطب شاہ نے میر محمد مومن سے کہا کہ میں اپنے والد گرامی کا نیا شہر بسانے کا خواب شرمندہ تعبیر کرنا چاہتا ہوں، اور چونکہ آپ ایک ماہر معمار، ایک اچھے آرکیٹیکٹ ہیں تو شہر کا نقشہ آپ تیار کریں۔ تو ناظرین، یہ تھی گولکنڈہ قلعے کی مکمل تاریخ۔ حیدرآباد دکن شہر کی تعمیر اور توسیع کس طرح سے ہوئی، اس کی تفصیلات جاننے کے لیے آپ جڑے رہیں میرے اگلے ویلاگ سے۔ میں ہوں سلمان سعود اور آپ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل سلمان کی بات۔